بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی عالمانہ اور فلسفیانہ باتیں کر رہی تھی وہ اس گھڑی، اور کتنی سچی باتیں تھیں اس کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تجربات و مشاہدات کی بھٹی سے پک کر نکلی تھی وہ، حالانکہ اس کی صورت دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا ہر روپ انوکھا اور چونکا دینے والا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے جانو کو جس طرح ٹھکانے لگایا تھا وہ کوئی کم حیران کن واقعہ تو نہیں تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایسی گل بدن، گل پیرہن شاخ گل کی طرح نازک حسینہ، جس کی تخلیق اس گلستان دنیا کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے کی گئی تھی، اپنے سینے میں کیسے درندے کا دل لیے پھر رہی ہے۔ اداؤں سے اس کی چمن کھلتے تھے اور باتوں سے پھول جھڑتے تھے، معلوم ہوتے تھے، مگر عمل کی دنیا میں کون سے شگوفے کھلا رہی تھی وہ، یہ تو وہی جان سکتا تھا جس کا اس سے سابقہ پڑتا۔ وہ جیسی باتیں کر رہی تھی میرے کان اب ان باتوں کو سننے کے عادی نہیں رہے تھے، اور بحث مباحثے کی مجھے عادت نہیں رہی تھی۔ ایک عرصے سے میں جو زندگی گزار رہا تھا اس میں ایسی چیزوں کا گزر ہی کہاں تھا۔ آگ اور خون کے اس کھیل میں قاعدے قانون اور دلائل میں پڑھ کر کون وقت برباد کرتا ہے؟ یہاں تو زور اور زبردستی ہی واحد دلیل ہے، کسی کو قائل کرنے یا اپنی بات منوانے کی، یہاں حکم دینے یا حکم کی تعمیل کرنے کے سوا درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہاں زندگی مانگی نہیں چھینی جاتی ہے، اور جنہیں چھیننے کی عادت پڑ جائے ان پر زبان کی دھار اثر نہیں کرتی۔ میں خاموش تو ہو گیا، مگر میرے دماغ میں لاوا پک رہا تھا۔ اندر سے کوئی نادیدہ قوت مجھے یہ باور کرا رہی تھی، غلام جلانی، اس بنت یہودا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے رہنا، یہ تیری بہن کی آزادی کے سلسلے میں تجھے بس طفل تسلیاں ہی دیتی رہے گی، یہ تیری کوئی مدد نہیں کرے گی، کیونکہ اسے اور اس کے سرپرستوں کو یہ کبھی منظور نہیں ہوگا کہ تجھ جیسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ ہر وقت تیری نکیل اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اگر آسیہ اور آبی کو آزادی مل گئی تو تجھے اپنے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آزادی کا لالچ دے کر ہی تو تجھ سے کام لے سکتے ہیں وہ، ورنہ ان کے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہے جو تجھے ان کے سامنے جھکا سکے۔ ہم ڈرگ روڈ پہنچ چکے تھے۔ ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے نیشنل ہائی وے سے ایک ذیلی سڑک دائیں جانب مڑ رہی تھی۔ لیزی نے مجھے سیدھے جاتے دیکھ کر انگلی سے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر سے چلیں، اب ہمیں فوراً گھر پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے گاڑی اس ذیلی سڑک پر موڑتے ہوئے کہا، کیوں؟ آخر گھر پہنچنے کی اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ اس لیے کہ وہاں شرافت علی ہمارا منتظر ہوگا۔ یوں بھی یہ ضروری ہے کہ اس نئی صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا جائے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے لیزی بیگم، وہ اب بھی مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ظہیر احمد کو اس کے حال پر چھوڑ کر لاہور جاؤ اور جلد از جلد کشمیر خان سے ملاقات کرو۔ میرا خیال ہے وہ اب ایسا نہیں کرے گا۔ آج کے واقعے کے بعد وہ آپ سے اس کی سفارش نہیں کرے گا، یہ جاننے کے بعد کہ خود ظہیر احمد بھی آپ کو شکار کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ وہ آپ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ جلد از جلد لاہور چلے جائیں تو اس کی یہی کوشش ہونا چاہیے کہ آپ یہاں کسی لمبے چکر میں نہ الجھیں۔ مجھے امید ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر فوری طور پر ظہیر احمد کا جھگڑا نپٹانے کی کوشش کرے گا۔ تمہارے کہنے سے ایسا بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں، حالانکہ مجھے اس کی امید نہیں ہے۔ وہ ضمیر فروش بہت کام آتا ہے، ان لوگوں کے معاوضہ لے کر ہر خدمت بجا لاتا ہے وہ ان کی۔ شرافت علی ہمیں وہیں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا ہوا ملا تھا، شاید اسے یقین تھا میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ یوں بھی لیزی میرے ساتھ لگ کر گئی تھی، چنانچہ اس کا یقین بے وجہ نہیں تھا۔ لیزی سے وہ واقف ہوگا، شکل آشنا نہیں تھا، لیکن ہمارے سان فرانسسکو سے روانہ ہونے سے پہلے جب اسے ہمارے کراچی پہنچنے کی اطلاع دی گئی ہوگی تو یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ آنے والی وہ حسین ناگن کون ہے اور کس قسم کا زہر بھرے پھرتی ہے وہ پوٹے میں۔ میں تو تیش میں اٹھ کر چل دیا تھا اور جاتے ہوئے ان دونوں میں سے کسی پر بھی نظر تک نہیں ڈالی تھی، لہذا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لیزی اسے اشارے سے یہ سمجھا کر میرے پیچھے گئی ہو کہ جائے نہیں، انتظار کرے، وہ مجھے واپس لے آئے گی۔ ابھی میں نے شرافت علی کو بیٹھے دیکھا تو اس سے معذرت کرنے لگا۔ مجھے
افسوس ہے شرافت علی یار، بس غصہ آ گیا تھا مجھے، بڑی احسان فراموشی کا ثبوت دیا ہے میں نے۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے یقین تھا جیلانی جلد ہی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور تم واپس آ جاؤ گے۔ ہاں یار یہ تو اچھا ہوا لیزی میرے ساتھ چلی گئی، اس نے اپنی غلطی کا احساس دلا دیا مجھے، ورنہ میرے دماغ میں جب آگ لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ جلا کر ہی سرد ہوتی ہے۔ یہ بڑے نقصانات اٹھائے ہیں میں نے اپنی اس کیفیت کے ہاتھوں، لیکن آج تو آپ نے دشمن کا زبردست نقصان کیا ہے، آدھی جان نکال لی ہے اس کی آپ نے۔ لیزی بولی، اس میں بھی تمہارا تعاون ہی حاصل تھا مجھے، میں اکیلا تو شاید نقصان ہی اٹھا کر آتا آج بھی۔ یہ نہ کہیں آپ جناب علی، سارے کسبل تو آپ نے ہی نکال کے الگ کر دیے تھے اس کے، جبھی تو میرے طرف آیا تھا وہ آپ سے بچنے کے لیے ہی تو اس نے مجھے ڈال کے طور پر استعمال کرنا چاہا تھا۔ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا وہ آپ سے، کیا کسی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا باہر؟ شرافت علی نے ہماری باتیں سن کر پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا تھا، کون تھا وہ؟ لیزی نے اسے پوری تفصیل سنا ڈالی اور بولی، اس ظہیر احمد کی کمر توڑ آئے ہیں یہ باہر نکلتے ہی۔ اوہ واقعی کمال ہی کر دیا ہے یار جیلانی تو نے، تو ایسا تو نہیں سمجھتا تھا میں تجھے، ظہیر تو اب کسی کام کا ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں رہا ہے وہ کسی کام کا؟ جانو جیسا کوئی اور مل جائے گا اسے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہوں گے اس کے ساتھ۔ نہیں میرے یار، اس جانو کا تو بدل ہی نہیں ہے کوئی، پورے شہر میں اس کی وجہ سے ظہیر احمد سے خوفزدہ رہتے تھے تمام لوگ، کوئی ٹکرانے کی جرت نہیں کر پاتا تھا اس سے، بڑا خونخوار درندہ تھا وہ۔ جیلانی تجھے پتا نہیں ہے کیا کر آیا ہے تو، ڈنکا بچ جائے گا کراچی میں تیرے نام کا، جسے بھی تیرے اس کارنامے کی خبر ہوگی تیرے آگے سر جھکا دے گا وہ آ کے۔ شرافت علی نے اٹھ کر مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے کوئی بہت ہی بڑا بہت ہی اہم کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ آنکھوں سے اس کی بے پناہ محبت اور عقیدت جھلکنے لگی تھی میرے لیے۔ میں حیران تھا، یہ وہی شرافت علی تھا جو چند گھنٹے پہلے اپنا سارا زور اس پر صرف کر رہا تھا کہ میں ظہیر احمد سے انتقام لینے کا خیال نکال پھینکوں اپنے دل سے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے مجھے اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جانو کی موت کا علم ہوتے ہی اس کا انداز بالکل ہی بدل گیا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹی پڑتی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر تیزی سے ٹیلی فون کی طرف گیا اور ریسیور اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے سلسلہ ملتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا، ایک بڑی اچھی خبر ہے سراج۔ او نہیں یار، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں، بس یوں سمجھ لو کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں بتا رہا ہوں، تم لانڈی پولیس اسٹیشن کے انچارج کو فون کر کے اسے کہو وہ ریہڑی کی طرف اپنے آدمی بھیج کر ادھر نالے سے جانو بدماش کی لاش اٹھوا لے۔ ہاں بالکل بالکل نجات مل گئی ہے اس سے ہمیں۔ لانڈی تھانے کا انچارج جب وہاں سے لاش لائے گا تو یقین دلا دے گا تمہیں، میرے لیے اس خبر پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میرے بہت قریبی آدمی نے یہ کام کیا ہے، بس موت ہی آ گئی تھی سالے کی، انجانے میں بڑھ گیا تھا وہ اس سے ظہیر کے بڑکانے پر۔ مل لینا تم بھی اس سے، کوئی گمنام آدمی نہیں ہے وہ، بڑا نامی گرامی شخص ہے، پہلے تصدیق کر کے اطمینان کر لو۔ وہ ریسیور کریڈل پر ڈال کر ہٹا تو میں نے پوچھا، کسے اطلاع دی ہے تم نے؟ کون ہے سراج؟ اپنا ہی آدمی ہے، پریشان کر رکھا تھا اسے اس رذیل جانو نے۔ 5 لاکھ روپے قیمت لگا رکھی تھی اس نے اس جانو کے سر کی، اتنا عاجز تھا وہ اس سے۔ تم چاہو تو اس سے 5 لاکھ روپے وصول کر سکتے ہو، خوشی سے دے دے گا وہ۔ اوے دفع کر یار، تجھے تو شاید عادت پڑ گئی ہے ہر کام میں منافع کمانے کی، پیسے کے سوا کچھ نہیں سوچ سکتا ہے تو، سب پیسے ہی کا تو کھیل ہے یار جی۔ آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تو کتے بلیاں اسے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، بھولا نہیں ہوں میں ابھی وہ زمانہ جب تن ڈھانپنے کے لیے پیٹ کاٹنا پڑتا تھا، مجھے ایک آنے کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کوئی۔ اسودہ حال عزیز رشتہ دار اپنے ملنے والوں کے سامنے مجھے اپنا عزیز کہتے شرماتے تھے وہی لوگ، اب فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ شرافت علی کے عزیز ہیں۔ دور دور کے رشتہ دار بھی سگوں کی طرح ملتے ہیں، جدھر جاتا ہوں لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ یہ سب اس پیسے ہی کا تو کمال ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے ضمیر کو مار ڈالا، ہلاک کر دیا اپنے آپ کو، تب آدمی اور پیسے کی حیثیت کا علم ہو سکا ہے مجھے۔ ہاں یار بات تو کسی حد تک ٹھیک ہی کہتا ہے تو، مگر یہ بھی تسلیم کر لے کہ ہر آدمی پیسے سے عزت اور نیک نامی نہیں خرید
جیت سکتا۔ کچھ میرے جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دولت حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی پہچان چھپاتے پھرتے ہیں، اپنا ہر نقش پا مٹاتے ہوئے چلتے ہیں کہ قانون ان نشانوں پر چلتا ہوا ان تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں، ہوتے ہیں ایسے بد نصیب بھی جو اپنی کم فہمی کی بدولت افہام و تفہیم کی راہ تلاش نہیں کر پاتے اور جرائم پیشہ کی حیثیت سے متعارف کرا دیتے ہیں خود کو معاشرے میں۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تم نے ابتدا ہی میں خود کو ایک مجرم بنا کر پیش کر دیا، چنانچہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوتی چلی گئیں، ورنہ نہ جانے کتنے خوفناک ترین مجرم ایسے ہیں جنہیں کوئی ان کی اصل حیثیت سے جانتا تک نہیں۔ وہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور اتنے معزز ہوتے ہیں کہ وہ قانون کے محافظوں کو ان کے جرائم کا علم ہونے کے بعد بھی انہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے، جرأت نہیں ہوتی ان پر ہاتھ ڈالنے کی۔ ہاں یار، جانتا ہوں میں، تم ٹھیک کہتے ہو، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے میں اب تک موجود ہوں اس دنیا میں۔ ان لوگوں نے اپنے بہت سے کام مجھ سے لیے ہیں اور ان کے عوض مجھے تحفظ فراہم کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ڈھلوں صاحب کے بعد اب ایسا کوئی سایہ نہیں رہا ہے میرے پاس سر پر جب بھی میں خوار پھر رہا ہوں ادھر ادھر۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم نے ڈاکٹر دومن کو دوست بنا کر ساری مشکلات سے نجات حاصل کر لی ہے۔ ابھی تمہیں ان کی طاقت اور ان کے ہاتھوں کی لمبائی کا اندازہ نہیں ہے۔ کچھ معلوم ہوتا تمہیں تو ایسی بات نہیں کہتے۔ جانتا ہوں اس دومن کو میں خوب اچھی طرح، کون واقف ہے اس سے؟ یہاں میری ہی وجہ سے اس نے پہلے لاہور چھوڑا تھا اور پھر یہ ملک چھوڑ کر بھاگا تھا۔ وہ تم کیا بتاؤ گے مجھے اس کے ہاتھوں کی لمبائی کے بارے میں نے طنز کیا۔ اس خیال میں نہ رہنا جلانی، اب ڈاکٹر دومن وہ نہیں ہے جنہیں تم دوڑائے پھرتے تھے اپنے آگے پیچھے۔ کیوں؟ کیا اب سرخاب کے پر لگ گئے ہیں اس میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ تمہیں اس سے اندازہ نہیں ہوا کچھ کہ اس نے وہاں چوتھے بر اعظم میں بیٹھے بیٹھے تمہیں لاہور سے پارسل بنا کر بلا لیا اپنے پاس اور پھر ساری دشمنیاں دھو کر دل سے تمہارے دوبارہ اسی طرح یہاں بھیج دیا جس طرح بلوایا تھا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے خوف سے یہودیوں کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے اپنے آپ کو اور انہی کے کاندھوں پر چڑھ کر اونچا نظر آنے لگا ہے۔ وہ میں اسے چھوڑوں گا وہاں بھی نہیں۔ میں نے بھی اس کے لیے وہی دام تیار کیا ہے جس میں وہ مجھے الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میں اس سے کہہ نہیں سکا۔ یہ بات لیزی وہاں موجود تھی اور اس کے سامنے ایسی کوئی بات میری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے تھی جو اسے میری طرف سے چکنا کر دیتی۔ اسے تو یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اس کے سحر تراز حسن کی سحر کاریوں سے آزاد ہو چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی جھیل میں تیرتے ہوئے محبت کے کمل میرے لیے اپنی کشش کھو چکے ہیں، جس کے سے میں اپنی بہن آسیہ کو شاد و آباد دیکھنے کے سوا کوئی خواہش ہی نہیں تھی کبھی، جس کے ہر عمل کے پیچھے بس یہی ایک جذبہ پوشیدہ تھا۔ اب تک اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ قسمت نے دومن کے گماشتوں کے ذریعے مجھے امریکہ بھیج کر جو کچھ منکشف کیا تھا مجھ پر، اس نے مجھے زندہ رہنے کے لیے ایک مقصد فراہم کر دیا تھا۔ اس مقصد پر میں سب کچھ قربان کر سکتا تھا۔ آسیہ اور آبی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ملک کی آزادی اور قوم کی بقا کی خاطر تو 1000 آسیہ ایسی بہنیں اور آبی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی کوئی صدیاں تو نہیں گزر گئیں ہماری آزادی حاصل کیے زمانے کی گرد نے ہمارے بزرگوں کی اس جدوجہد کو چھپا تو نہیں دیا ہے ہماری نگاہوں سے جو انہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ لاکھوں جانیں نظر کر دی تھی انہوں نے اس آزادی کے لیے اور لاکھوں بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو اس ملک کی آبرو پر قربان کر دی گئی تھی۔ اور ابھی ایک نسل ہی گزری تھی کہ کچھ ننگے ملت ننگے وطن میرے ملک کی آزادی کا سودا کرنے پر تل گئے تھے۔ یہ جد امجد کے بیوپاری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کے سوداگر زر و جواہر کی چمک دیکھ کر بینائی کھو بیٹھے تھے اپنی۔ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ وہ ملک نہ رہا تو خود وہ کس طرح پہچانے جائیں گے دنیا میں۔ اس دور میں جب دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسان غلامی کی زنجیریں توڑ کے پھینک چکا ہے، چھوٹی چھوٹی گمنام قومیں بھی یا تو آزادی حاصل کر چکی ہیں یا اس کے لیے جدوجہد
جدوجہد کر رہی ہیں۔ یہ عاقبت نا اندیش لوگ اپنے اجداد کی شدید جدوجہد اور عظیم ترین قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی آزادی کے دام کھڑے کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اور قدرت مجھے ایک موقع فراہم کر رہی تھی۔ اس طرح میں اگر سب کی نہیں تو کچھ دشمنان ملک و ملت کی بیخ کنی ضرور کر سکتا تھا، پھر میں اس موقع کو ضائع کیسے کر دیتا؟ اگر میں کسی ایک غدار کو بھی ٹھکانے لگا سکتا تو یہ بھی بہت تھا۔ مجھ بے وسیلہ اور حقیر شخص کے لیے میں نے کون سا نیک عمل کیا تھا؟ اب تک جو کبھی میرے کام آ جاتا وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا، پھر بھی چٹے ان پڑھ لوگوں کی طرح جذبات کے ریلے میں بہا پھر رہا تھا۔ اب تک یہ زمین، یہ سوہنی دھرتی جو میرا اور میرے پیاروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، جو میرے لیے انواع اقسام کے میوے اور اناج اگاتی تھی، اس کا بھی تو قرض واجب تھا میرے اوپر۔ اس کا مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا کبھی۔ کیسا احسان فراموش اور ناشکر گزار بندہ تھا میں۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے، اس نے جلدی میری آنکھیں کھول دی تھیں، سارے پردے اٹھا دیے تھے میری آنکھوں کے سامنے سے، اور ایک موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ اب میں اس دھرتی کا کچھ تو قرض ادا کر ہی سکتا تھا۔ مشکل میرے لیے یہ تھی کہ ایک گم کردہ راہ شخص گمراہی کی دلدل میں اتر کر اپنا مقام کھو بیٹھا تھا، اعتبار گنوا چکا تھا اپنا۔ اب اگر میں اس کام کے لیے با اختیار اور با وسیلہ لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا تو وہ کبھی میری بات پر کان نہیں دھرتے، بلکہ میرے سامنے آتے ہی مجھے پکڑ کے موٹی موٹی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے اور میرے ایک ایک عمل کا حساب کرنے بیٹھ جاتے۔ لیکن اب وقت نہیں رہا تھا حساب کتاب کرنے کا۔ اگر میں اس چکر میں پڑ جاتا تو یہ وقت بھی میرے ہاتھوں سے پھسل جاتا اور میں بس منہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، ہاں میرے یار، یہ اس نے سچ مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، آنکھیں وا کر دی ہیں۔ اس نے میری احساس دلا دیا ہے مجھے کہ میں اپنی اب تک کی زندگی یوں ہی بے مقصد خواری میں بسر کرتا رہا ہوں، نگر نگر ڈگر آوارہ پھرتے منزل کا نشان گم کر بیٹھا تھا۔ اس دمن نے امریکہ بلا کر مجھے میری منزل کا پتہ دے دیا ہے۔ اس کی دشمنی نے تو مجھے کہیں کا نہیں رکھا تھا، اپنے چہرے کے نقوش چھپائے پھرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہا تھا مجھے۔ اس دوستی کو قائم رکھو گے تو فائدے ہی میں رہو گے جلانی، دشمنی میں نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا کسی کے۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے یار جی، یہی تجربہ ہوا ہے مجھے بھی۔ اس زندگی میں بہت تھک گیا ہوں میں دشمنیاں پالتے۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا۔ کہیں جانا ہو تو گاڑی موجود ہے گراج میں، لیکن جہاں جاؤ مدام کو ضرور ساتھ لے جانا، اکیلے نہیں نکلنا گھر سے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہنگامے تمہارے انتظار میں باہر لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں، نکلتے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں تم پر۔ ہاں یار، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ویسے اب میں باہر نکلنے میں احتیاط کروں گا۔ ایک بات تو بتا یار، وہ محمد علی سوسائٹی کی اس کوٹھی کی خبر لی تو نے دوبارہ، جہاں سے مجھے اور لیزی کو نکالا تھا تو نے؟ ہاں وہ کوٹھی اب دوبارہ آباد ہو گئی ہے، کچھ غیر ملکی لوگ نظر آتے ہیں وہاں۔ کون ہے یہ معلوم نہیں کیا میں نے، معلوم کرنا چاہیے تھا میرے بھائی تجھے ان کے بارے میں۔ ان ہیروں کا سراغ وہیں سے مل سکتا ہے، چنانچہ اس کوٹھی میں آنے جانے والوں اور وہاں کے مکینوں کے متعلق تو پوری معلومات حاصل ہونا چاہیے ہمیں۔ میرا دھیان نہیں گیا تھا اس طرف، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہاں غیر ملکی آ گئے ہیں میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے اب چھان پھٹک کرواؤں گا ان لوگوں کی، ہو سکتا ہے ان کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہو جو پہلے استعمال کرتے تھے اس کوٹھی کو۔ ہاں یہی مطلب تھا میرا بھی، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اس بات سے واقف تھے میں کس طرح، کس نام سے اور کب یہاں پہنچ رہا ہوں، وہ میری آمد کا اسباب بھی جانتے ہوں گے۔ وہ ہر وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے لیے۔ کمال ہے یار، تو نے انہیں بالکل حقیر جان کر بلا دیا ہے، مصیبت بن جائیں گے وہ کسی بھی گھڑی۔ اوہ یہ تو تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ معلوم تو کرنا چاہیے تھا ان کے بارے میں، آخر وہ کون لوگ ہیں اور کیوں ہمیں اچک لے گئے تھے درمیان سے، ان کے عزائم کیا تھے اور دشمنی کیا تھی انہیں ہم سے۔ لیزی بھی خاموش نہ رہ سکی۔ ویری سوری مدام، یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ بہرحال کل تک آپ کو ان کے بارے میں ساری معلومات مل جائیں گی۔ شرافت علی جس قدر
ادب و احترام کے ساتھ مخاطب ہوتا تھا۔ لیزی سے اس پر آج پہلی بار توجہ دی تھی، میں نے آج سے پہلے اس طرف کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے انداز گفتگو میں ادنا اور اعلیٰ کا فرق صاف محسوس ہوتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ شرافت علی اچھی طرح واقف تھا اس سے اور تنظیم میں اس کے مقام اور مرتبے سے بھی آگاہ تھا۔ لیزی کے سامنے اس کی حیثیت ایک ماتحت کی سی تھی۔ وہ لیزی کے حکم کا پابند تھا۔ وہ دونوں حاکم و محکوم کا یہ رشتہ مجھ سے چھپائے رکھنا چاہتے تھے، مجھ پر ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس تعلق خاص کو۔ شرافت علی کے جانے کے بعد لیزی نے 2 جگہ فون کر کے کچھ بات کی۔ جس زبان میں اس نے بات کی تھی ان سے وہ زبان میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ میں بس اس کا منہ ہی دیکھتا رہا تھا۔ فون رکھ کر وہ میرے پاس آ بیٹھی۔ میں نے پوچھا کس سے بات کی ہے تم نے؟ ڈیڈی کے ایک دوست کو بلایا ہے میں نے، یہاں ابھی آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ رہا ہے۔ آپ کے بارے میں بتا دیا ہے اسے میں نے، مگر وہ ہے کون شخص؟ مقامی آدمی تو معلوم نہیں ہوتا کوئی؟ ہاں درست کہہ رہے ہیں آپ، مگر آپ نے یہ کیسے اندازہ کر لیا کہ وہ مقامی نہیں ہے؟ جس زبان میں تم نے اس سے بات کی تھی وہ ہمارے ملک کے کسی حصے میں نہیں بولی جاتی، اسی لیے میں نے کہا وہ مقامی نہیں ہے۔ 20 منٹ بعد ہی دربان نے انٹرکام پر اطلاع دی کہ کوئی جیرالڈ صاحب آئے ہیں۔ میں نے لیزی سے کہا وہ جسے تم نے بلایا تھا یہاں کیا اس کا نام جیرالڈ ہے؟ ہاں ہاں، کیا آ گیا ہے وہ؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اسی کی آمد کی اطلاع دی ہے دربان نے۔ اچھا اچھا، میں لے آتی ہوں اسے، جا کر آپ بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ چند منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا لاغر سا آدمی تھا۔ قد اس کا 6 فٹ سے کم نہیں تھا۔ اس کے جسم پر قیمتی کپڑے کا 3 پیس سوٹ تھا جو ایسا لگتا تھا جیسے بانس کا ڈھانچہ تیار کر کے اس پر لٹکا دیا گیا ہو۔ بال اس کے بالکل سنہرے تھے، چہرے پر خشخشی سی سنہری داڑھی تھی اور آنکھوں پر باریک کمانی کی اینک رکھی ہوئی تھی۔ عمر اس کی 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ اسے دیکھ کر کسی طرح یہ بھی گمان تک نہیں ہوتا تھا کہ کسی ایسی خطرناک قسم کی تنظیم سے تعلق بھی ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے آگے سرنگوں دیکھنے کے لیے صدیوں سے کوشاں ہے اور اپنے خوفناک منصوبوں کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو ہر دم تیار رہتی ہے۔ یہ مسٹر غلام جیلانی ہیں۔ لیزی نے اس تاڑ کے درخت کو مخاطب کر کے میری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر مجھ سے بولی اور یہ ہیں مسٹر جیرالڈ جناب علی، ڈیڈی کے بہت اچھے اور نہایت قابل اعتماد دوست ہیں یہ۔ اس نے آگے بڑھ کر گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، بڑی خوشی ہو رہی آپ سے مل کر جناب، بہت چرچے سنتا رہا ہوں آپ کے، بہت اشتیاق تھا آپ سے ملاقات کا۔ مجھے خوش قسمتی ہے ہماری یہ کہ آپ کا تعاون حاصل ہو رہا ہے، ہمیں بڑی تقویت کا باعث ہوگا آپ جیسے شخص کا ساتھ ہمارے لیے۔ وہ روانی سے اردو بول رہا تھا۔ یہ محبت ہے آپ کی مسٹر جیرالڈ جو آپ سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں مجھے، ورنہ میں خوب جانتا ہوں اپنے آپ کو۔ نہیں مسٹر جیلانی، کوئی شخص اپنے بارے میں سب کچھ ٹھیک نہیں جانتا، بہت سی خوبیاں اور خامیاں اسے نظر نہیں آتی اپنی، چنانچہ یا تو خود کو بہت بلند قامت سمجھتا رہتا ہے یا بے حد پستہ قامت۔ کسی کے قد کاٹ کا صحیح اندازہ علم تو اسے دیکھنے والے ہی رکھتے ہیں، آپ کیا ہیں یہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے لیزی سے کہا، کیا کچھ کہہ دیا ہے تم نے ان سے میرے بارے میں؟ میں نے کچھ نہیں کہا ہے جناب علی، یہ پہلے ہی واقف ہیں آپ سے، اخبارات میں پڑھتے رہے ہیں کارنامے آپ کے۔ یہ اخبار والے بھی بڑی عجیب شے ہیں، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں چھاپ ڈالی ہیں انہوں نے اور تعلق مجھ سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ہر بات کا جیسے میرے سوا پورے ملک میں کوئی دوسرا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جناب کچھ حقیقت ہوتی ہے تبھی اخبار والے نمک مرچ بھی لگاتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں لکھ دیتے وہ سب کچھ۔ اچھا اب چھوڑو اس قصے کو، میں نے تم سے کہا تھا آئزک سے ملنے کے لیے چلنا ہے، ہمیں تم نے رابطہ قائم کیا تھا اس سے۔